بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل ایک مرتبہ آج پھر ہم درس شریف کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے اطاعت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ آج جو حدیث پاک نمبر 1 ہے اس عنوان کے متعلق ریاض الصالحین، اس میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ہم حدیث پاک کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے ریاکاری، چرچا، کہ بندہ اتنی عبادت کرے، اتنی نماز پڑھے، اتنا قرآن پاک کی تلاوت کرے، اتنا دین کا کام کرے کہ نام ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں ریاکاری، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یعنی چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے، اور ریاکاری بندے کی سال ہاں سال کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے کہ حسب طاقت اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تو اتنے کھڑے ہو گئے، اتنی لمبی نماز پڑھ لی، اتنی لمبی عبادت کر لی کہ بعد میں عبادت کرنے کی ہمت ہی نہ رہے، یا کسی کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پہ چلنا کہ فلاں بندہ تو اتنی عبادت کر رہا ہے تو میں تو کروں ہی کروں۔ ہر بندے کے روحانی مراحل اپنے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو دیکھ کے اس قدر ذوق نہیں بڑھا لینا چاہیے کہ بس وہ ذوق سے شروع ہو گئے، اس کے بعد جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار روزہ رکھا کرتے تھے تو صحابہ نے بھی سوچ لیا کہ ہم نے روزے رکھنے، تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی حضور آپ بھی روزے رکھتے ہیں؟ تو ہم نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے اور روزے رکھنے شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی۔ اور تیسری چیز اس کے اندر دوام کی طرف ذکر کیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی عمل کریں وہ تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر مستقل مزاجی۔ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو ایک رات تہجد کے وقت کھڑا ہو جائے اور 20 نفل پڑھ ڈالے، اگلے دن اس سے پڑھے ہی نہ جائے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو روزانہ نماز تہجد ادا کرے، بھلے 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ کہتا ہے جی اب میں قرآن بڑا پڑھوں گا، ایک دن بیٹھ جاتا ہے تو جناب 10 پارے پڑھ ڈالتا ہے، 5 پڑھ ڈالتا ہے، 6 پڑھ ڈالتا ہے، 2 پڑھ ڈالتا ہے، لیکن اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، قرآن کی تلاوت ہے نہیں۔ جب کچھ دن گزرے پھر کر لی، پھر شروع ختم کر دی، پھر شروع کر لی۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ روزانہ 1 رکوع پڑھتا ہے، اللہ کو اس کا قرآن پاک کا تلاوت کرنا زیادہ محبوب ہے۔ قرآن پاک میں اس طرف اشارہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو بندے کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے ہیں، جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ عورت کون ہے؟ اماں جی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورت ہے جس کی نماز کا بڑا چرچا ہے، یہ زمانے میں بڑی بات مشہور ہے کہ یہ نماز بڑی پڑھتی ہے، نوافل بڑے پڑھتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب طاقت اللہ کی عبادت کرو اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرو۔ گویا جو عمل ہمیشہ کیا جائے بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ کیا جائے وہ رب کو زیادہ محبوب ہے۔ رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہنے والا ہے، اس لیے میرا رب ہمیشگی کو اختیار کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک واقعہ بھی سن لیں۔ روحانی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ روزانہ 3000 مرتبہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ جس دن ان کی شادی تھی مصروفیت کی بنا پہ درود نہ پڑھ سکے، رات کے پچھلے پہر ایک بزرگ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے آپ تشریف رکھنا، یہ کون سا وقت ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے امام الانبیاء کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتا۔ میں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور حضور نے فرمایا جو قطب الدین ہم پہ درود پڑھتا ہے آج وہ درود پڑھنا بھول گئے۔ تو یہ ہمیشگی کی برکت ہے کہ اگر بندہ درود پڑھے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھی، نہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ ہمیشگی سے درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ کام کرنے کا سوچیں، ہمیشگی اختیار کرنے کا سوچیں، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کام کرتے رہیں پھر اس میں ہمیشگی اختیار نہ ہو، تو اللہ سے ہمیشگی کی دعا بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔